السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام و سامعین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے اور اس کی مہربانی ہے۔ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کا فضل اور اس کی مہربانیاں ہم تمام پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو، اور اس کے فضل اور مہربانی کی وجہ سے ہم تمام پر آنے والی پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوں، بلائیاں دور ہوں، اور ہمیں امن اور سکون کے ساتھ اس جہاں میں زندگی بسر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور علم نافع حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق دے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، پچھلی ویڈیو میں آپ نے مشکات شریف کتاب الایمان کی حدیثیں پڑھ چکے ہیں۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے، اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے ہم آگے حدیثیں پڑھیں گے۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ، تین ہیں، تین چیزیں ایسے ہیں، لہم، ان کے لیے، اجران، ڈبل اجر ہے، دگنا اجر ہے۔ تین چیزیں ہیں، ان کے لیے ڈبل اجر ہیں، لہم اجران۔ وہ تین ایسے لوگ یا چیزیں جن کے بنا پر انہیں ڈبل نیکی ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ رجل، ایک پہلا آدمی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ہے، جنہیں کتاب دی گئی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے قوم کے لیے دی گئی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے قوم کے لیے دی گئی، اور تو زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو اور ان کے قوم کے لیے دی گئی۔ یہ سب اہل کتاب ہیں، اور قرآن مجید جو ہے ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور ان کے قوم کے لیے قیامت تک کے لیے جو ہے اس کے احکامات کو جاری کر دیے گئے ہیں۔ تو اہل کتاب میں سے وہ آدمی جو اپنے نبی پر ایمان لائے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام پر جو زبور دی گئی ہے ان کے قوم کو، وہ زبور والے جو ہے داؤد علیہ السلام پر بھی ایمان لائیں، اور تورات جس نبی کو دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے، اور اس کے بعد حضرت انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو دی گئی ہے انجیل، اس پر بھی ایمان لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے اپنے نبی پر۔ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے، دگنا اجر ہے۔ اور ہم ایمان والے کے لیے تو ڈبل اجر ہے ہی، کیونکہ ہم حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ان کی کتاب کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ان کی کتاب تورات کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم مانتے ہیں، اور ان کی کتاب انجیل کو بھی مانتے ہیں، اور ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن مجید پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو ڈبل اجر ہے ہی، لیکن جو ایمان لے آئے اہل کتاب میں سے ہے، اور وہ ایمان لے آئے اپنے نبی پر، پھر ایمان لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اسے ڈبل اجر ملے گا، دگنا اجر ملے گا۔ ایمان والے کو تو پہلے سے ہی ملتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ حدید میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے رسول پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین، تمہیں اللہ تعالیٰ دگنا اجر عطا کرے گا، من رحمتہ، تم ایمان والے ہو پھر بھی ایمان لے آؤ۔
وہاں اہل کتاب مراد لیے گئے ہیں، تو اہل کتاب بھی ایمان لائیں گے تو انہیں بھی دیا جائے گا ڈبل اجر، دگنا اجر انہیں بھی عطا کیا جائے گا۔ اور ایمان والے تو پہلے سے ہی انہیں مانتے ہیں تو ان کو ڈبل اجر ملتا ہی ہے، انہیں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اہل کتاب کو دگنا اجر دیا جاتا ہے تو ایمان والے تو ان سے بڑھ کر حقدار ہیں، تو ایمان والوں کو تو دیا جائے گا ہی کیونکہ وہ پہلے سے ایمان لے آ چکے ہیں۔ لیکن جو اہل کتاب ہیں، ابھی تک ایمان نہیں لائے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور حضور پر ایمان نہیں لائے ہیں، اگر وہ اب کی بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو ان کے لیے بھی دگنا اجر ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور تمہارے لیے نور بنا دے گا، تمشون بھی، جس سے تم چلتے پھرتے ہو، چلو گے پھرو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ذنوبکم، واللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو لہٰذا جو اہل کتاب میں سے ایمان لائے اب جو ہیں اور حضور پر بھی ایمان لائیں گے تو انہیں ڈبل اجر دیا جائے گا، ایمان والوں کو تو ڈبل اجر ملتا ہی ہے، ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ، ایسا بندہ، ایسا غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو، جس پر ملکیت حاصل ہو کسی کو، جب وہ بندہ اذا ادا حق اللہ، جب ادا کرے گا اللہ کے حق کو، اللہ کے حقوق کو، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اسلام کے 5 ارکان کو ادا کرے گا اور اس کے بعد جو اللہ کا حق ہے اسے بھی ادا کرے گا، وحق موالیہ، اپنے آقاؤں کا حق بھی ادا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بھی دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ موالی، اور اپنے آقاؤں کا حق، موالی وحق موالیہ، اپنے آقاؤں کا، یجمانوں کا، اگر کہا جائے ہماری زبان میں یجمانوں کا حق ادا کرے۔ ورجل، اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دگنا اجر دے گا، کانت عندہ امۃ، جس کے پاس تھی باندھی، یطأھا، اس کے ساتھ وہ وطی کرتا تھا، جمع کرتا تھا، فأدبھا، پس اسے ادب سکھائی، فأحسن تأدیبھا، بہترین اور حسین ادب اس نے سکھائی اس کو، اس عورت کو، وعلمہا، اور اسے علم سکھایا اس عورت کو، فأحسن تعلیمہا، بہترین تعلیم، حسین تعلیم اس عورت کو اس نے سکھایا، ثم اعتقہا، پھر اسے آزاد کر دیا، اعتق یعتق، آزاد کرنا، پھر اسے آزاد کر دیا اس عورت کو، فتزوجہا، پھر اسی عورت سے شادی کر لیا، فلہ اجران، اس کے لیے، پس اس کے لیے دگنا اجر ہے، ڈبل اجر ہے، متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے۔ آئیں اور ایک حدیث پڑھتے ہیں، آپ کو تو معلوم ہو چکی ہوگی اس حدیث کی وضاحت، اور بھی وضاحت کرنے جاؤں تو وقت زیادہ ہوگا، تو لہٰذا آئیں، حدیثوں کو پڑھنا مقصد ہے اور اسے سمجھنا مقصد ہے، اور بھی آگے بڑھ کر جو ہے ہم سمجھتے ہیں حدیثوں کو۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں، لڑوں، قتل کروں اس وقت تک جب تک کہ وہ لوگ گواہی نہ دیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، جب تک یہ نہ کریں اس وقت تک میں ان کو
قتل کرتا جاؤں، ان سے جھگڑا کرتا جاؤں، جہاد کرتا جاؤں، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ لوگ کریں گے یہ سب، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، تو اپنے خون کو جو ہے مجھ سے بچا لیں گے، یعنی قتل ہونے سے بچ جائیں گے وہ لوگ، وَأَمْوَالَهُمْ، اپنے مالوں کو بھی بچا لیں گے، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، مگر جو اسلام کا حق ہے وہ انہیں ادا کرنا پڑے گا، فی القصاص والحدود، قصاص میں یعنی بدلہ لینے میں، اور حد میں سزا، حدود جو ہے سزا میں جو ہے دیا جاتا ہے، حد جو پار کرتے ہیں اس میں، اسلام کا جو حق ہے اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے میرے سے جو ہے اپنے مالوں کو اور اپنے خون کو بچا لیا ہے، وگرنہ جو ہے مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں ان سے لڑتا رہوں، ان سے جھگڑتا رہوں، انہیں قتل کرتا رہوں اس وقت تک جب تک کہ وہ لوگ نہ مان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز نہ قائم کریں اس وقت تک، اور جب تک زکوٰۃ ادا نہ کریں اس وقت تک میں ان سے لڑتا رہوں، ان سے جہاد کرتا رہوں۔ جب وہ مان جائیں گے تو اپنے خون کو، پیسوں کو، مالوں کو بچا لیں گے، مگر اسلام کا جو حق ہے انہیں دینا پڑے گا۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر ان کا حساب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے گا۔ متفق علیہ، امام بخاری اور مسلم دونوں نے جو ہے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ الا ان مسلما، مگر امام مسلم نے لم یذکر، ذکر نہیں کیا، الا بحق الاسلام، مگر اسلام کے حق کو ادا کرے گا، یہ جو ہے لفظ بحق الاسلام کا لفظ جو ہے مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم نے ذکر نہیں کیا۔ یہ پہلی اس وقت کی حدیث ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی جبر نہیں، کوئی ناپسندیدگی نہیں، تو لہٰذا کسی کو مجبوراً اسلام میں داخل ہم کروا نہیں سکتے ہیں اب اس وقت، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا تھا تو اس وقت جاری تھا حکم، لیکن جب وہ اب اللہ تعالیٰ نے آیت کو اتار دیا تو اب اس وقت جو ہے جبراً جو ہے اسلام میں داخل کرنا جو ہے جائز نہیں ہے، جو دل سے داخل ہو اسے جو ہے کلمہ پڑھوا کر اسلام کے دائرے میں داخل کر لینا چاہیے۔ تو اس حدیث سے یہی بات معلوم ہوگی، اور اس کے بعد اور حدیث ہم پڑھتے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ انہ قال، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا، جو شخص ہمارے نماز کو پڑھے گا، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی طرف متوجہ ہوئے گا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، ہمارے ذبیحوں کو کھائے گا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ، مسلمان وہی ہے۔ تو معلوم کریں مسلمان کون ہے؟ نماز بھی پڑھے گا، ہمارے قبلے کی طرف رخ بھی کرے گا، متوجہ بھی ہوگا، اور ہمارے ذبیحوں کو کھائے گا، ہماری ذبح کردہ چیزوں کو، اللہ کا نام لے کر ذبح کردہ چیزوں کو کھائے گا، وہی مسلمان ہے۔ جو نماز نہیں پڑھے گا، جو ہمارے قبلے کی رخ نہیں کرے گا، ہمارے ذبیحوں کو نہیں کھائے گا، دوسری چیزوں کو کھائے گا، تو وہ کیسے مسلمان ہوگا؟ تو وہ مسلمان کے خلاف ہوگا۔ تو جو یہ کام کرے گا وہ مسلمان ہے۔ الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، جس کا جو ہے اللہ پر ذمہ ہے اور اس کے رسول کا ذمہ ہے۔ فلا تخفر اللہ فی ذمتہ، تم جو ہے خیانت مت کرو اللہ کے اس کے ذمے میں، خیانت مت کرو، جیسا کہا گیا ہے کہ اس کی نماز پڑھو، ہماری نماز پڑھو، اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرو، اور ہمارے ذبیحوں کو جو اللہ کا نام لیا گیا ہے اسے کھاؤ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے مت کھاؤ۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اسے کھاؤ، اسے تناول کرو، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، وہ گناہ ہے۔ تو اللہ کے ذمے میں
تم جو ہے خیانت نہ کرو، فلا تغفر اللہ اے فلا تخون اللہ، اللہ سے خیانت نہ کرو اس کے ذمے میں۔ رواہ البخاری، بخاری شریف کی روایت ہے۔ آئیں اور ایک حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، کہ انہوں نے فرمایا اتا اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اعرابی آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال، بس اس اعرابی نے کہا، دلنی علی عمل، کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیے، راستہ دکھائیے، دلنی، دل یدل، راستہ دکھانا، دلیل دکھا دینا، یعنی دل، راستہ دکھائے آپ مجھ کو ایسے عمل پر، اذا عملتہ، جب میں اس عمل کو کروں تو دخلت الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤں۔ قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو، وتقیم الصلاۃ، اور تم وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، المکتوبۃ، جو فرض کیے گئے ہیں، وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو جو فرض کیا گیا ہے تم پر، وتصوم رمضان، اور تم جو ہے روزہ رکھو رمضان کے مہینے۔ قال، فرمایا اس شخص نے، اس اعرابی نے، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، نفسی بیدی ہی، نفسی میری جان، بیدی جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے قدرت میں، لا ازید، میں زیادہ نہیں کروں گا، زاد یزید، ازید سے لا ازید، میں زیادہ نہیں کروں گا، علی ھذا، اس پر، شیئن، کسی چیز کو، ولا انقص، نقص ینقص سے انقص، اور اس سے پہلے لام کو بڑھا دیا گیا، یعنی فعل مضارع منفی معروف، ولا انقص، نہ ہی میں کم کروں گا، نقص کروں گا یعنی کم نہیں کروں گا اس سے کسی چیز کو بھی۔ فلما ولا، فلما تو جب، ولا ادبر، یعنی وہ مڑ کر چلا گیا پوچھ کر کے حضور سے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل، جو بھی خوش ہونا چاہے اس شخص کی طرف دیکھ کر، ان ینظر، یہ کہ دیکھے اس آدمی کی طرف، جنت والوں میں سے دیکھ کر خوش ہونا چاہے، جو بھی جنت والوں میں سے کسی آدمی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہے، من سرہ، جو خوش ہونا چاہے، ان ینظر، دیکھ کر، الی رجل، اس آدمی کی طرف جو جنت والوں میں سے ہے، فلینظر، پس وہ دیکھے، الی ھذا، اس آدمی کی طرف۔ متفق علیہ، امام بخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے جب بھی لوگ آتے تھے، اعرابی آتے تھے، تو حضور سے عبادت کے بارے میں پوچھتے تھے، ایسے عمل بتائیں یا رسول اللہ کہ ہم بھی عمل کریں تو جنت میں داخل ہو جائیں، تو حضور یہی بتاتے تھے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو اس سے، اور نماز پڑھو جو فرض کیے گئے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ پہلے تھوڑا تھوڑا کر کے سکھاتے تھے، بعد میں پورا جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پورا مکمل حج بھی جو ہے اس میں ملا لیا، شمار کر لیا، اور پہلے جو ہے لوگوں کو کلمہ پڑھنا سکھایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل بننا سکھایا، شرک کرنے سے روکا، اور اس کے بعد نماز کی تعلیم فرمائی، جیسا کہ کتاب الزکوٰۃ میں ہمیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ یمن کی طرف، ملک یمن کی طرف جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
بادشاہ بنا کر کے بھیجا تو اس وقت کہا کہ سب سے پہلے تم جو ہے کلمے کی دعوت دو، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دو۔ جب وہ اچھی طرح پہچان لیں تو اس کے بعد جو ہے انہیں نماز کا طریقہ سکھانا، جب وہ نماز کو ابھی اچھی طرح پہچان لیں گے تو اس کے بعد زکوٰۃ دینے کا طریقہ سکھانا، اور جب زکوٰۃ دینے کا طریقہ معلوم ہو جائے تو رمضان کے روزے رکھنا سکھانا، اور جب وہ رمضان کے بارے میں بھی سیکھ لیں گے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا سیکھ لیں گے تو اس کے بعد جو ہے انہیں حج کے طریقے سکھانا، اور مظلوم کی بد دعاؤں سے بچتے رہنا۔ اتقی دعوت المظلوم، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی آڑ، کوئی پردہ نہیں ہے، لہٰذا تم اس کی بد دعا سے بچا کرو۔ یہ حدیث ہم کتاب الزکوٰۃ میں پڑھیں گے یا کتاب الزکوٰۃ میں موجود ہے، تو لہٰذا ہمارے آقا نے سب سے پہلے جب بھی لوگ آتے تھے آپ کے پاس تو تھوڑا تھوڑا کر کے سکھایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اسی طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے بندوں کو اللہ کے مدعو کریں، اللہ کی طرف جو ہے رجوع کریں۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا۔ آئیں اور ایک حدیث پڑھتے ہیں کہ وعن سفیان بن عبداللہ الثقفی، حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، انہوں نے فرمایا، قلت، میں نے کہا، پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلام قولا، آپ کہیے میرے لیے اسلام میں ایک ایسی بات کو، لا اسأل عنہ احدا، کہ میں نہ پوچھوں اس کے بارے میں کسی کو، بعدک، آپ کے بعد۔ قل، قال یقول سے قل، قال اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے یا کہے گا، اسے فعل امر ہے، قل آپ کہیے، تو کہہ، اس کا معنی ہے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہو تو عزت کے لیے جو ہے ہم اس کا معنی آپ کہیے یا رسول اللہ، لی مجھ کو، لی مجھ کو کہیے، اسلام میں، اسلام کے بارے میں، فی ان کے بارے میں آتا ہے، کاکی کے ترجمے میں آتا ہے، اضافت کے معنی میں آتا ہے، اسلام کے بارے میں مجھ کو آپ کہیے، قل لی فی الاسلام قولا، ایسی بات، قول کو بات کہتے ہیں، تو قولاً جو ہے نکیرہ ہے، دو زبر ہے، کسی بات کو آپ کہیے، لا اسأل عنہ، میں نہ پوچھوں اس کے بارے میں، احدن، کسی کو بھی، بعدک، آپ کے بعد۔ یہ لی جو ہے ضمیر بھی ہے، ضمیر منفصل ہے، الگ جدا کر دی گئی ضمیر ہے، متکلم کے لیے آیا ہے۔ اور اس کے بعد وفی روایت، ایک روایت میں ہے، غیرک، آپ کے علاوہ کسی اور سے نہ پوچھو۔ قال، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال کے فاعل حضور ہیں، حضور نے فرمایا، قل، تم کہو، یعنی تو کہہ، اے سفیان بن عبداللہ آپ کہیے، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ پھر حضور نے فرمایا، ثم استقم، پھر تم استقامت حاصل کرو، اس پر جو ہے استقامت طلب کرو، اس پر جو ہے ہمیشہ قائم ہو جاؤ۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم سیدھے ہو جاؤ، استقم، اس بات پر، میں ایمان لایا اللہ پر، یہ کہتے ہوئے اس بات پر جو ہے ہمیشہ جو ہے ثابت قدم ہو جاؤ۔ مستقیم کا معنی یہ ہے استقامت طلب کرو، فعل امر ہے، استقام یستقیم سے استقیم، استقامت طلب کرو۔ ایسا کہنے کے لیے ہمارے آقا نے کہا سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تم اپنی زبان سے کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، یعنی میں دل سے تصدیق کیا، مان لیا اللہ کو، اس کے سارے احکامات کو۔ پھر جو ہے حضور نے فرمایا کہ تم استقامت طلب کرو اس بات پر جو تم نے کہا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں۔ بجمیع ما یجب بہ الایمان، تمام باتوں پر جس پر واجب ہوتا ہے ایمان، ان تمام پر میں ایمان لایا اللہ کے۔ ثم استقم، پھر میں استقامت
پھر تم استقامت طلب کرو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ رواہ مسلم، مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے اس حدیث کو جو ہے کھول کر کے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہوں کہ انہوں نے پوچھا کہ اسلام کے بارے میں مجھے کچھ بات کہیے جس سے میں کسی اور کے پاس معلوم نہ کروں، جس کے بعد کسی اور سے سوال نہ کروں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کہیے اپنی زبان سے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پر جو ہے تم استقامت حاصل کرنے والے ہو جاؤ، استقامت طلب کرنے والے ہو جاؤ۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں ایمان کی حلاوت عطا فرمائے، ایمان کا مٹھاس عطا فرمائے، استقامت والا ایمان عطا فرمائے۔ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی پڑھے ہوئے حدیثوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر علم دین حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور علم نافع عطا فرمائے۔ نقصان دینے والے علم سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، تکبر والے علم سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، عاجزی اور انکساری والا علم ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ اسی طریقے سے ہم دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات سے ملاقات کریں گے، جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔